ایک شخص نے ایک گاؤں کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت فوارہ بنوایا۔ پانی صاف تھا، جگہ کشادہ تھی اور لوگ وہاں آ کر سکون محسوس کرتے تھے۔ مگر اس فوارے کے اوپر اس نے ایک جملہ لکھوا دیا، سب کے لیے حلال مگر مسلمان پر حرام۔ لوگوں نے جب یہ جملہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا یہ دین کی توہین ہے، کسی نے غصے میں کہا یہ شخص گمراہ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں باتوں اور شک میں ڈوب گیا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ خبر سلطان تک پہنچ گئی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس شخص کو دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ شخص سلطان کے سامنے حاضر ہوا، نہایت ادب سے بولا، مولا محترم، میرے اس عمل کی ایک وجہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ پہلے میری 3 باتیں مانی جائیں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ گاؤں کے ایک معزز یہودی عالم کو بلا وجہ گرفتار کیا جائے۔ جیسے ہی اسے پکڑا گیا، پورے گاؤں کے یہودی جمع ہو گئے۔ سب نے مل کر کوشش کی، پیسے جمع کیے اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے آدمی کو چھڑا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ ایک عیسائی پادری کو گرفتار کیا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس بار عیسائی برادری کھڑی ہو گئی، سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنے آدمی کو آزاد کرا لیا۔ اب تیسری بار اس نے کہا کہ مسجد کے امام کو جمعہ کے دن نمازیوں کے درمیان سے گرفتار کیا جائے۔ جب امام کو لے جایا گیا تو حیران کن خاموشی تھی، نہ کوئی آگے بڑھا، نہ کسی نے آواز اٹھائی۔ کچھ لوگ چپ چاپ گھر چلے گئے اور کچھ نے کہنا شروع کر دیا، شاید امام سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پھر وہی شخص دوبارہ سلطان کے دربار میں پیش ہوا۔ اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا، مولا محترم، کیا آپ نے سب کچھ دیکھ لیا؟ پھر اس نے آہستہ سے کہا، جو قوم اپنے ہی مظلوم کا ساتھ نہ دے وہ پانی کی مستحق نہیں رہتی۔ اس نے مزید کہا، یہ فوارہ اس لیے مسلمانوں پر حرام لکھا کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کی مدد چھوڑ دی۔ جب ایک مسلمان دوسرے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو وہ انصاف کا حق بھی کھو دیتا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ یہ بات سب کے دل میں اتر گئی کہ جب معاشرہ ظلم پر خاموش ہو جائے تو وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، اور جب لوگ سچ بولنا چھوڑ دیں تو انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، قومیں اس وقت گرتی ہیں جب وہ ظلم کو دیکھ کر بھی خاموش رہتی ہیں۔